اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 13واں پارہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 99 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 99۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما دخلوا علی یوسف آوا علیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ پچھلے سبقوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ لے آئیں اور اپنی قمیض بھیجی، جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی اس کی برکت سے ان کو واپس لوٹا دی، اور وہ سارے کا سارا قافلہ 66 لوگوں پہ مشتمل جو تھا اسرائیلی روایات کے مطابق وہ چل پڑا مصر کی طرف۔ تو مسافت طے کرتا ہوا فلما دخلوا علی یوسف، پس جب وہ ملک مصر میں داخل ہوئے جہاں یوسف علیہ السلام کی سلطنت تھی، حکومت تھی، اللہ نے ان کو دی ہوئی، اس میں جب داخل ہوئے آوا علیہ، اور جگہ دی حضرت یوسف علیہ السلام نے ابویہ اپنے ماں باپ کو، وقال ادخلوا اور کہا ان کو، مصر کہ یہ یہاں کے ہو جاؤ، یہاں رہو مصر میں، یہاں کے ہو جاؤ، پکے یہاں پہ رہو، انشاء اللہ آمنین، اگر اللہ نے چاہا تو یہاں آپ کو امن سے رہیں گے، چین سے رہیں گے، سکون سے رہیں گے۔ اللہ نے ہمارے امتحان کو ختم کر دیا ہے اور اب ہم یہاں پہ اپنے خاندان کے ساتھ چین سے زندگی گزاریں گے۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آمد پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے شاہی لوگوں کے ساتھ، جو ان کے مقربین تھے، ان کے ساتھ آگے بڑھ کر شہر سے نکل کے ان کا شاندار استقبال کیا۔ دور سے وہ بہت بڑا جلوس تھا، حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک بہت خوبصورت بگی میں آگے آئے، اور انہوں نے دور سے یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا کہ یہ سارے لوگ آپ کے استقبال کے لیے آئے، ایک تو اللہ کے نبی اور پھر یوسف علیہ السلام کے والد۔ انہوں نے آگے ان کی خوب عزت اور عظمت کے ساتھ ان کا استقبال کیا، اور پورا لشکر استقبال کے امڑ آیا، اور آپ کے دیکھتے کیونکہ آپ کی حکمرانی اور آپ کا انصاف لوگوں کے دل انہوں نے جیت لیے تھے، لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے، تو پورا مصر ایسے لگتا تھا جیسے امڑ کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس استقبال کے لیے آ گیا۔ اور اللہ نے ان کو اور یوسف علیہ السلام نے ان کو مقام اور مرتبے کے مطابق، جو ایک انسان کے والدین کی ہوتی ہے، اس کے مطابق ان کو جگہ عطا فرمائی، اور ان کو ایسی پر ہیبت اور پرشان ان کا استقبال کیا، اور کہا کہ اب آپ یہیں رہیں گے مصر میں، اور آپ یہاں انشاءاللہ امن سے رہیں گے، چین سے رہیں گے، یہاں پہ نہ قید کی پریشانی اللہ دے گا، نہ کوئی اور پریشانی ہوگی۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور انہوں نے اپنے ساتھ تخت کے اوپر بٹھا لیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اپنے ماں باپ کو دونوں کو، جو سوتیلی ماں تھی یعقوب علیہ السلام کی، اور بنیامین کی ماں فوت ہو گئی تھی، لیکن سوتیلی ماں بھی ماں ہی ہوتی ہے، یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے ان کو وہی عزت اور وہی تکریم دی جو اپنی سگی ماں کو دی جاتی ہے اور باپ کو دی جاتی ہے۔ تو ماں باپ کو انہوں نے اپنے ساتھ تخت پہ بٹھا لیا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور گر گئے وہ سارے کے سارے ان کے پاس سجدے میں، یعنی ان سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ عزت کی۔ یہاں پہ ایک چیز جو بڑی اہم ہے ہمارے سمجھنے والی، کہ یہ سجدہ وہ سجدہ نہیں ہے جس کو ہم سجدہ تعظیمی کہتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو ہر طرح کا سجدہ جو ہے وہ حرام ہے، تعظیمی بھی اور کسی طریقے سے بھی کسی کو سجدہ کرنا۔ تو کچھ علماء کا خیال ہے کہ جو پہلی امتیں تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ان تک سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن سجدہ عبادت صرف اللہ کے لیے تھا۔ لیکن بہت سارے علماء کا خیال ہے، اور یہ انسان کے ذہن کو بھی مطمئن کرتا ہے اور دل کو بھی مطمئن کرتا ہے، کہ سجدہ تعظیمی ہو یا سجدہ عبادت ہو،
آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذات تک یہ کسی بھی امت کے لیے جائز نہیں تھا۔ تو یہاں آگے ہم اسی صورت میں بھی پڑھیں گے، اور ویسے بھی بہت ساری ایسے ہمیں اسرائیل کی تورات کے اندر بھی ملتی ہیں کہ سجدہ کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم سجدہ عبادت کرتے ہیں، یعنی ماتھا ٹیکنا، ناک ٹیکنا، ہاتھ ٹیکنا، گھٹنے پاؤں ٹیکنا اللہ کے حضور میں، یہ عبادت کا سجدہ ہے۔ صرف سجدہ نہیں ہے، کسی کو عزت دینا اور اس کے سامنے سر کو جھکانا یا تھوڑا سا سر کو بو کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں ڈاؤن کرنا، یہ بھی سجدے میں ہی آتا ہے۔ جیسے کہ اسرائیلی روایات میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اماں سارہ سلام اللہ جب فوت ہوئی تو وہاں ان کے پاس وہ مسافر تھی، جگہ نہیں تھی، تو انہوں نے گاؤں والوں سے کہا کہ مجھے ایک قبر کے لیے جگہ دیں، تو انہوں نے ان کو پورا کھیت دیا کہ یہ پورا کھیت آپ کا، آپ ہمارے محسن ہیں، دین سکھانے والے ہیں، آپ ہمارے رہبر ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سجدہ کیا۔ اب نبی تو کسی کو کرتے نہیں سجدہ، تو سجدے کے مراد یہ ہے کہ انہوں نے شکریہ کے طور پہ اپنے سر کو نیچے کیا۔ یہ تو آج بھی کسی کی تعظیم کے لیے آپ کر سکتے ہیں، سینے پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں، تھوڑا سا جھک سکتے ہیں، لیکن ایک حد تک۔ ہاں، یہ جھکنا اگر کوئی پسند کرتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے اور لوگوں کو جھکاتا ہے، اپنے مریدوں کو یا اپنے شاگردوں کو، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ وہ شخص تکبر والا ہے جو اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں بھی سجدے سے مراد ان کی عزت افزائی کرنا ہے، ان کو، نہ کہ ان کے سامنے ایسے سجدہ جیسے ہے۔ سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت یہ کسی بھی امت پہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے، اور آج بھی اگر کوئی اس کو کرتا ہے تو اس امت میں تو مطلقاً حرام ہے، اور پہلے بھی یہ ایسے ہی تھا۔ تو انہوں نے سب نے، یعنی ماں نے، باپ نے اور ان کے 11 بھائیوں نے ان کی عزت کی، تعظیم کی ان کو۔ یا ابتی ھذا تاویل الرؤیا من قبل، تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے ابا جان، یہ وہ تعبیر ہے، یہ وہ خواب کی حقیقت ہے جو میں نے اس وقت دیکھی تھی، بچپن میں میں نے جو دیکھی تھی کہ ماں باپ سورج کی مانند، ماں چاند کی مانند اور بھائی ستاروں کی مانند میری عزت کر رہے ہیں، میری عزت افزائی کر رہے ہیں۔ قد جعل ربی حقا، میرے رب نے اس میرے خواب کو سچ کر دکھایا، میری سچی خواب تھی اور اس کو سچ کرنے والا میرا رب ہے، اللہ نے سچ کر دکھایا۔ وقد احسن بی، اور بے شک بہت بڑا احسان کیا ہے، بی میرے ساتھ، میرے رب نے میرے ساتھ، اذ اخرجنی من السجن، جس نے مجھے قید سے نجات دی، جہاں میں بے گناہ قید تھا وہاں سے مجھے نجات دی۔ وجاءکم من البدوی، اور لے آیا تم سب کو میرے پاس، البدوی، جب تم بدو تھے، صحرا کی زندگی گزار رہے تھے، جنگل میں دیہات میں رہ رہے تھے، اور آپ کو اس تہذیب یافتہ تہذیب میں اور شہر میں اور ملک میں لے آیا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ وَأَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنِ إِخْوَتِي، دیکھ لیں پھر بھی وہی عظمت، وہی سیرت، وہی کردار کہ بے شک شیطان نے تو میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی تھی، فساد ڈال دیا تھا، جھگڑا ڈال دیا تھا، مگر رب نے ہمیں اکٹھا کر دیا اور آپ کو بھی وہاں سے لے اور مجھے بھی قید سے نجات دی۔ یہاں پہ بھی دیکھیں بھائیوں کو شرمندگی سے بچایا اور الزام اس پہ دیا جو اصل سب انسانوں کا دشمن ہے، شیطان، شیطان پہ الزام دیا۔ وَإِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ، اور بے شک میرا رب بہت لطیف ہے، بہت مہربان ہے اور بہت باریک بین ہے، یشاء، جس کے لیے چاہے، جس پہ چاہتا ہے میرا رب مہربان ہو جاتا ہے، اور آج ہمارے اوپر ہمارا رب مہربان ہے۔ اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، اور بے شک ہمارا رب جو ہے وہ علم کے خزانوں کا مالک ہے، سب علم اس کے پاس ہے، سب کچھ جانتا ہے، اور اس کا ہر کام، اس کا ہر حکم، ہر امتحان، ہر چیز انسان جس حال میں ہوتا ہے وہ حکمت سے بھری ہوئی ہے، اور وہی حکم دینے والا ہے۔ رب قد آتیتنی، اے میرے رب، اب یوسف علیہ السلام اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہیں، اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ رب، اے میرے رب، قد آتیتنی، بے شک تو نے ہی مجھے عطا کیا، تو نے ہی عطا کیا، من الملک، بادشاہت، اپنی بادشاہیوں میں سے تو نے مجھے ہی بادشاہت عطا کی، مجھے حکومت عطا کی۔ وَعَلَّمْتَنِی مِن تَأْوِیلِ، اور مجھے وہ علم عطا فرمایا کہ تاویلی، کہ میں باتوں، تاویل الاحادیث،
کہ میں باتوں کی تہ تک پہنچتا ہوں، کسی بات کی خالی خواب نہیں، ہر جو بات کوئی کرتا ہے اس کی حقیقت کو پا لیتا ہوں کہ یہ تیری دیا ہوا میرے پاس علم ہے کہ مجھے حقیقت سمجھنے کے لیے تم نے فہم اور فراست مجھے عطا فرمایا ہر بات کا۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، جیل سے نکالا، اس کے ماں باپ کو صحرا سے، گاؤں سے، وہاں سے نکالا، ایک تہذیب اور تمدن والے ملک میں اور شہر میں لے آیا۔ اللہ نے ان کو حکومت عطا فرمائی، اللہ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی اور حق سمجھنے کی، بات کی حقیقت سمجھنے کا علم عطا فرمایا۔ تو اب وہ میرے یوسف علیہ السلام جو ہے اپنے رب سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے میرے رب، یہ ساری چیزیں تو نے عطا کی، تو ہے کیا؟ فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے، اے میرے عظیم رب۔ آئیں ہم بھی سیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسے دعا مانگی، اور ہمیں بھی یہ اپنے رب سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ بے شک دنیا کا علم ہمارے پاس ہو، دنیا کی حکومت ہمارے پاس ہو، دنیا کی ہر نعمت ہو، دولت ہو، عزت ہو، جو بھی چیزیں ہوں، لیکن ہماری اپنے رب سے یہی دعا ہے جو یوسف علیہ السلام نے مانگی ہے، فاطر السماوات والارض، اے میرے اللہ تو ہی زمینوں اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، تیری قدرت کامل ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا دوست ہے، تو ہی میرا کارساز ہے، مددگار ہے، میرے ہر کام کو بنانے والا ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ نہ میرا علم کسی کام کا ہے، نہ میری حکومت کسی کام کی، نہ میری طاقت کسی کام کی ہے۔ عظمت انسان کا، یہ دعا جب یوسف علیہ السلام کی پڑھتا ہے تو انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ایک عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، اور پتہ چلتا ہے کہ رب کتنا بلند ہے اور انسان کتنا کمزور ہے۔ یعنی آپ نے نہ اپنے صبر کا ذکر کیا، آپ نے نہ اپنے حکومت کا ذکر کیا، نہ بدلے کا ذکر کیا، سب کچھ کہا کہ اے اللہ حقیقی بادشاہ تو ہی ہے، اور اس دنیا میں بھی تیرے بغیر میرا کوئی نہیں ہے، اور آخرت میں بھی تیرے بغیر میرا کوئی نہیں ہے۔ اور میری دعا ہے توفنی مسلمم والحقنی بالصالحین، توفنی مسلمن، مجھے جب موت آئے تو میں مسلمان ہوں، میں ایمان کے اوپر ہوں، اور مجھے ایمان پہ موت عطا فرمانا، موت کی حالت میں میرا ایمان قائم رکھنا، والحقنی، اور مجھے ملا دینا آخرت میں بالصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے کہ یا اللہ آخرت میں میرا حساب کتاب تو سب کے ساتھ ہونا ہے، لیکن نیک لوگوں کے ساتھ کا، جن کے ساتھ تو راضی ہے۔ یہ اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی شان ہے کہ اللہ کے بغیر نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں کوئی ساتھی اور مددگار ہے، اور اللہ ہمیں مسلمانوں والی سب کو موت دینا جو ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور تمام ایمان والوں کو، اور آخرت میں حساب ہمارا نیک لوگوں کے ساتھ کرنا، صالحین کے ساتھ کرنا، انبیاء کے ساتھ، ان کے جو صحابہ کرام ان کے ساتھ، تابعین کے ساتھ، تبع تابعین کے ساتھ، سب ایمان والوں کے ساتھ۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہو گئی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔